نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوگا۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ اور دونوں کے مجموعے کو عیدین کہتے ہیں۔ یہ دونوں تاریخیں اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں، جس میں دو رکعت نماز بطور شکر پڑھی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ حضرت امام شافعی اور دوسرے علماء عیدین کی نماز کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عید یہ لفظ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بار بار آنا۔ چونکہ عید بار بار آتی ہے، ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ چنانچہ اس دن عید کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر برس آتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کا نام عید اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ عود کرتا ہے، یعنی بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ توجہ فرماتا ہے۔ اسی مناسبت سے عید کے بارے میں یہ عارفانہ جملے بیان کیے جاتے ہیں کہ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو وعید سے امن میں ہو، یعنی برے کاموں سے بچتا رہے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق ہو اور اس کے عتاب سے امن میں رہے۔ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو عود کی خوشبو سے معطر ہو، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہو پھر گناہ نہیں کرے گا۔ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو آرائش دنیا کی زینت اختیار کرے، عمدہ قسم کے کپڑے پہنے، عمدہ قسم کی سواری پر گھومے، بلکہ عید اس کے لیے ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کو آخرت کے لیے زاد راہ بنائے۔ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو سواریوں پر سوار ہو، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو گناہوں کو ترک کرے۔ اور عید اس شخص کے لیے نہیں کہ جو خود آرائش اور زیبائش کے فرش بچھائے، بلکہ عید اس کے لیے ہے کہ جو پل صراط سے گزر جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تشریف لاتے تو وہاں سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ خطبے سے پہلے نماز ادا فرماتے، پھر نماز سے فارغ ہوتے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، پھر آپ ان کو واعظ و نصیحت فرماتے، وَيُوصِيهِمْ، اور وصیت کرتے، وَيَأْمُرُهُمْ، اور احکام صادر فرماتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی روانگی کا حکم فرماتے۔ اس طرح اگر لوگوں کے معاملات اور مقدمات کے بارے میں کوئی حکم دینا ہوتا تو آپ حکم فرماتے، پھر گھر واپس تشریف لے آتے۔ مدینہ منورہ کی عیدگاہ شہر سے باہر ہے، جس کا فاصلہ لوگ بتاتے ہیں کہ حجرہ شریفہ سے 1000 قدم ہے۔ وہ جگہ، وہ مقام انتہائی متبرک اور مقدس ہے۔ آپ اب اس کے آس پاس 4 دیواری بنا دی گئی ہے۔ بہرحال شرح السنہ میں لکھا ہے کہ امام وقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے۔ ہاں، اگر کوئی عذر مانے ہو تو پھر شہر کی مسجد ہی میں نماز پڑھائے۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ امام وقت کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ خود تو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے اور کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام بنا دے جو شہر میں ضعیفوں اور کمزوروں کو نماز پڑھا دے۔
لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عیدگاہ جانے کا مسئلہ مسجد حرام اور بیت المقدس کے علاوہ دوسری جگہوں کے لیے ہے، کیونکہ نہ صرف ان دونوں مقدس مسجدوں کی عظمت و تقدس کے پیش نظر بلکہ صحابہ اور تابعین کی اتباع میں بھی مسجدوں میں تمام ہی نمازیں پڑھنی افضل ہیں۔ اس حدیث مبارک میں فیقوم مقابل الناس، فیقوموں کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فراغت کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے اور لوگوں کے سامنے زمین پر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عیدگاہ میں ممبر نہیں تھا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو عیدگاہ میں ممبر کا انتظام کیا گیا، اس لیے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے گئے خطبے کی آواز دور تک پہنچتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ فَيَعِظُهُمْ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو نصیحت کرتے، یعنی مسلمانوں کو آپ اس موقع پر دنیا میں زہد اور تقوی اختیار کرنے اور آخرت کی طرف دھیان رکھنے کی نصیحت فرماتے۔ آپ لوگوں کے سامنے ثواب کی عظمت اور فضائل بیان کرتے اور گناہوں سے ڈراتے تاکہ لوگ اس دن کی خوشیوں اور مسرتوں میں مشغول ہو کر اطاعت سے غافل اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، جیسا کہ آج کل لوگوں کا حال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مسجدوں سے غائب ہوتے ہیں تو مسجدیں سونی ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ وَيُسِيهِمْ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام وصیت کرتے، یعنی لوگوں کو تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے کی وصیت فرماتے۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے کو شرک سے بچائے، کیونکہ شرک بہت بری بلا ہے، اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور ممنوع چیزوں سے انسان خود کو محفوظ رکھے، یعنی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے وہ بچے۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمہ وقت حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو اور اللہ کے سوا سے بے غرض رہا کرے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پیارے آقا احکام صادر فرماتے، یعنی لوگوں کے معاملات کے بارے میں جو احکام دینے ہوتے تھے وہ صادر فرماتے تھے۔ عید الفطر میں فطرے کے احکام اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے احکام بیان فرمایا کرتے تھے۔ وعن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کھجوریں نوش فرما کر گویا کھانے میں جلدی کرتے تھے تاکہ پہلے دنوں یعنی ایام رمضان سے امتیاز پیدا ہو جائے، کیونکہ جس طرح رمضان میں نہ کھانا واجب ہے اسی طریقے سے عید کے روز کھانا واجب ہے۔ آقا علیہ السلام کھجوریں طاق یعنی 3، 5، 7 یا اس سے کم اور زیادہ نوش فرماتے تھے، چونکہ ہر کام میں طاق کی رعایت رکھنا بہتر ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں بھی طاق کا لحاظ فرماتے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، یعنی اللہ تبارک و تعالی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ عید کے روز آپ کھجوریں اس لیے نوش فرماتے تھے کہ وہی اس وقت موجود ہوتی تھی، یعنی بعض حضرات نے کہا ہے کہ کھجوریں کھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ شیریں ہوتی تھی، میٹھی ہوتی تھی، اور شیرینی تقویت بصر کا ذریعہ بنتی ہے، خاص طور پر جب معدہ خالی ہو، معدے کے خالی ہونے کے وقت تو نگاہوں کی تقویت کے لیے یہ بڑی زود اثر ہوتی ہیں، لہذا روزوں کی وجہ سے جو ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کھجوریں اپنے اثرات سے اسے ختم کر دیتی ہیں۔
پھر یہ کہ شیرینی مقتضائے ایمان کے موافق ہے، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص خواب میں شیرینی کھاتے ہوئے دیکھے خود کو، اسے حلاوت ایمان نصیب ہو۔ شیرینی دل کو نرم کرتی ہے، اس سبب سے شیرینی کے ساتھ افطار کرنا افضل ہے۔ عزیزوں، عید الفطر ہمیں ضرور منانا چاہیے، خوب خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عید کے دن ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے، اور اس کی حکمت یہ تھی تاکہ دونوں راستے اور دونوں راستوں پر رہنے والے جن اور انسان عبادت کی گواہی دیں۔ اس کے علاوہ اور کئی وجہیں بھی علماء نے لکھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب یہ احتمال ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کی وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ اصل حقیقت اور وجہ کیا تھی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔